ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ عبادتیں دری کے دری رہ جائے۔ آج ہم نے دلوں کا خیال کرنا چھوڑ دیا۔ ہمارے ہمسائے پڑوسی ہم سے ناراض ہیں، تنگ آ چکے لوگ، بیویاں ناراض ہیں، بیوی سے شوہر ناراض ہے، بال بچے ناراض ہیں، یہ سب ناراضگی کا ماحول، نفرتوں کا ماحول۔ آؤ ذرا غور کرو، ایک مومن کے دل کی اہمیت کتنی ہے۔ 80 فرشتے ایک مومن کے دل پر پہرے دار ہیں۔ آخر کوئی تو نعمت وہاں ایسی ہوگی جہاں 80 فرشتوں کو کھڑا کیا گیا۔ غور تو کرو ذرا، سوچو تو صحیح۔ ہم نے تو سمجھا ہے کہ بس کچھ سیکھا ہی نہیں، کچھ سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اگر انسان کو پتا چل جائے مومن کے دل کی اہمیت کیا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات سمجھاتا ہوں، سمجھیں۔ یہ کرسی میں بیٹھا ہوں، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، آپ نے مجھ سے محبت کر، مجھے کاٹا بھی چبھنے نہیں دینا چاہتے، ٹھیک، لیکن اس کرسی کا آپ کو خیال نہیں ہے۔ کرسی پر پتھر بھی مار رہے ہیں، کرسی کو توڑ بھی رہے ہیں، بولو بیٹھنے والے کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ نے کرسی کا خیال نہیں کیا، مجھ سے تو بڑی محبت کا دعویٰ کیا، اب آپ جتنا ڈیمیج کرسی کریں گے سارا اثر مجھ پہ پڑے گا، ٹھیک، سمجھ میں آئے؟ اب اللہ فرماتا ہے میرے جلوے زمینوں میں نہیں سماتے، میرے جلوے آسمانوں میں نہیں سماتے، میرے جلوے عرش کرسی پر نہیں سماتے، میرے جلوے اگر کہیں سماتے ہیں تو وہ مومن کے دل میں سماتے ہیں۔ اب ذرا سوچو، جلوے یار جس کے دل میں موجود ہو، اب دل ٹوٹے گا، دل ٹوٹے گا، مکان پر اثر پڑے گا، تو بولو اس پہ اس کا اثر در پردہ کس پر پڑے گا؟ میرا اللہ مکان اور زمان سے پاک ہے، زمان و مکان سے پاک ہے، لیکن کہنے والے نے کہا ہے کہ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دلوں کا خیال کرو، کیونکہ دلوں میں اللہ رسول کے جلوے بستے ہیں۔ تو آج ہم نے معاشرے کو تقسیم کر دیا، تفریق کر دی، ہم نے غریب اور امیر، مالدار، یہ برادریاں، خطے، قبیلے، نہیں، کوئی برادری افضل نہیں ہے۔ جس برادری کو حضور پسند کر لیں، کوئی برادری کا فرض افضل نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام جس سے پیار کر لیں، سارے حبشی پیارے ہیں؟ نہیں۔ سارے حبشی پیارے ہیں؟ نہیں۔ حبشیوں میں بلال کی شان الگ ہے۔ سارے مدنی پیارے ہیں؟ نہیں۔ جن انصار کو چن لیا وہ پیارے ہیں، ورنہ مدینے والے تو اور بھی تھے۔ سارے مکی بھی پیارے ہیں؟ نہیں۔ مکے میں ابو بکر عمر کو چن لیا، عثمان و علی کو چن لیا، ورنہ مکے میں تو ابو جہل اور ابو لہب بھی تھے۔ پتا چلا شہر کی بات نہیں ہے، یار کی پسند کی بات ہے۔ یار جسے پسند کر لے وہی سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں ہے تم جسے چاہو۔ تو غربت بری چیز ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ محبوب، جب کوئی یتیم آپ کے پاس آئے تو آپ یتیم کو نہ نکالنا، یتیم کو نہ جھڑکنا، یتیم کو نہ جھڑکنا، یتیم کو اپنے سے دور نہ کرنا، اور سائل کو کبھی محروم مت کرنا۔ اللہ نے محبوب سے کہا، اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حاجت مند آپ کو پایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غنی کر دیا، تو 100 حاجت مندوں کا خیال کیا جائے، حاجت مندوں کا خیال کیا جائے، 1 یتیم کو نہ جھڑکا جائے، 2 اور سائل کو کبھی محروم نہ کیا جائے۔ یہ ہے غریب نوازی کا حکم اللہ نے جو اپنے محبوب کو دیا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں کا بڑا خیال کیا۔ آپ دیکھیے کتنا خیال فرمایا۔ آج اگر کوئی غریب انسان، ایک حدیث پڑھوں گا پھر غریب نواز کی طرف آئیں گے،
کہ اگر آج کوئی غریب انسان یا کوئی حاجت مند ہمارے پاس کوئی مسئلہ لے کر کے آتا ہے کہ میرا یہ مسئلہ یہ معاملہ ہے، تو ہم بہت جلدی سے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر ہم کسی کی حاجت روائی کریں، یعنی اس کی حاجت کو پورا کریں، اس کے کام بنانے میں ہم تگ و دو کریں، تو ہمیں اس کا صلہ کیا ملے گا؟ ہمارے پاس تو بس نماز روزہ ہی عبادت ہے زیادہ سے زیادہ، اور دوسری چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یاد رکھنا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ایک دن کے اندر اپنے کسی مومن بھائی کی صرف ایک حاجت کو پورا کر دے، اس دن اللہ اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرماتا ہے، اس کی 100 حاجتیں اللہ پوری فرماتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کسی مومن مسلمان کی مدد کے لیے چلنا، یعنی کوئی آیا چلو یار میرا مسئلہ وہ حل کر دو، اور آپ کے ذریعے سے وہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا، ابھی آپ نے حل نہیں کیا، صرف چلے تو ہر قدم کے بدلے میں مسجد نبوی شریف میں 1 سال اعتکاف کرنے سے زیادہ ثواب عطا کیا جائے۔ یعنی سال بھر مسجد نبوی شریف کے اندر آپ اعتکاف کریں، اس کا جو ثواب ملے گا اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مومن کی مدد کے لیے چلنے پر، اور اللہ اکبر، اگر آپ نے اللہ اس کی مدد نہیں کی، آپ مدد کر سکتے تھے، آپ حاجت روائی کر سکتے تھے، آپ اس کا کام بنا سکتے تھے، لیکن آپ نہیں گئے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی کے پاس آس لے کر کے آیا کہ میرا کام اس سے ہو جائے گا، اور وہ اس کی آس پوری کر سکتا تھا، لیکن اس نے اس کی آس پوری نہیں کی، اس نے اس کی آس پوری نہیں کی، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے اس کی آس توڑی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے اعمال کو ضائع کر دے گا، اور اس کی بھی آس توڑ دے گا، اور اللہ اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دے گا۔ سوچئے، یہ ہے آج مسلمان در در کی ٹھوکر نہ کھاتا اگر ایک دوسرے کی مدد کرتا، آج ایک دوسرے کی مدد، بلکہ لوگ سگے بھائی کی مدد نہیں کرتے، سگے بھائیوں کے اندر اس قدر اختلاف ہوتا جا رہا ہے، کوئی پیار نہیں، کوئی محبت نہیں، باپ بیٹے میں مدد کا جذبہ نہیں ہے، بہن بہن میں مدد کا جذبہ نہیں ہے۔ آؤ ہمارے اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، ایک صحابی رسول، ان کا نام ہے حضرت سیدنا جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ۔ حضرت جابر آئے اور آنے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کھجور پکنے کے وعدے پر کسی یہودی سے قرضہ لیا تھا، اور ہوا یہ کہ ہوائیں ایسی چلی اور موسم ایسا ہوا کہ میرے باغ میں جو کھجوریں آنی تھی وہ آئی تھی تو پکنے سے پہلے ہی وہ جھڑ جھڑ کے ٹوٹ کر کچی گر گئی۔ ایسا ہوتا ہے نا، کسان لوگوں کو پتا ہے، جو لوگ کسان ہیں، کہ اگر وہ پھل پکنے سے پہلے بارش ہو جائے تو ہوا تیز سے چلے تو کچے پھل ہی ضائع ہو جاتے ہیں، کھیتی خراب ہو جاتی ہے، تو جو امید ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھجور کا باغ تھا بہت بڑا، انہوں نے کھجور پکنے کے وعدے سے قرضہ لیا تھا، لیکن ہوائیں چلی، کچی کھجوریں ہی ٹوٹ گئی، اور وہ جو پھول تھے وہی ختم ہو گئے۔ تو اب یہ تھا کہ وہ قرضہ ادا نہیں ہو سکے گا، تو یا رسول اللہ اب وہ بہت تنگ کر رہا ہے، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کہہ دیتے، جابر میں کلمہ پڑھانے آیا ہوں، میں نماز پڑھانے آیا ہوں، یہ قرضوں کے معاملے میں میں شریک ہونے نہیں آیا ہوں، لیکن قربان میرے آقا کی شان سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے جابر، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور اس سے بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر کے قرضے کے معاملے میں خود سے چل کر جن کی چوکھٹ پر چل کر سدرۃ المنتہا کی جبریل امین بار بار آتے ہیں،
جبریل جس کی چوکھٹ پہ چکر لگاتے ہیں وہ رسول ایک یہودی کے دروازے پہ جا رہے ہیں، اپنی خاطر نہیں بلکہ ایک مسلمان اپنے صحابی اپنے غلام کی خاطر سرکار چل کر جا رہے ہیں۔ بتائیں مسلمانوں، کیا ہمارے اندر بھی یہ جذبات ہیں؟ کیا ہمارے اندر بھی یہ احساسات ہیں؟ نہیں نہیں، یہ احساسات ہمارے اندر نہیں ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ صرف داڑھی کا نام دین، صرف ٹوپیوں کا نام دین، صرف تسبیحوں کا نام دین، یاد رکھنا دین وہ ہے جو مصطفیٰ جان رحمت نے عطا کیا ہے۔ دین وہ ہے جس کی تعلیم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام ایک یہودی کے دروازے پہ چل کر کے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں دیکھو جابر کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا ہے، اس لیے میں تمہاری چوکھٹ پہ چل کے آیا ہوں کہ تم اس کی قرض کی مدت بڑھا دو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے دروازے پر آئے، میں بڑا خوش نصیب ہوں، لیکن میں اب اس کی کوئی مدت نہیں بڑھا سکتا کیونکہ میں پہلے ہی کئی بار ان کو مہلت دے چکا ہوں، مدت بڑھا چکا ہوں، اب میں مزید ان کو کوئی مدت اور مہلت نہیں دوں گا۔ سرکار نے فرمایا ایک کام کرو، میرے کہنے پہ مہلت دے دو، اگر یہ قرض اب نہیں دے گا تو ذمہ داری میں لیتا ہوں، میں اس کا قرضہ چکا دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، اب میں کوئی مہلت نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دروازے سے واپس آ گئے، واپس لوٹے، اس نے نہیں مانا سرکار کی بات۔ حضرت جابر کا چہرہ اتر گیا، چہرہ چھوٹا چھوٹا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام اب گھر نہیں گئے، ان کے باغ میں گئے۔ سرکار میں کیا کروں؟ سرکار فرماتے ہیں ایک بار میں اکیلے جاتا ہوں اور دوسری مرتبہ میرے اور آپ کے آقا پھر اس یہودی کے دروازے پر چل کر گئے۔ مسلمانوں کیا یہ سنت نہیں ہے کہ کسی کے دروازے پہ چل کر کے جانا، کسی کی مشکل کشائی کے لیے، کسی کی حاجت روائی کے لیے؟ آپ مجھے بتائیں، بولو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ فلاں مسلمان مشکل میں پھنسا ہوا ہے، لیکن کیا کبھی ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کی تکلیف دور کر دیں، ہم اس کی مشکل دور کر دیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ، کیونکہ ہم اللہ کے لیے نہیں جی رہے ہیں، ہم ریاکار ہو گئے، ہم اللہ کے لیے نہیں جی رہے ہیں، ہم منافقت کہیں نہ کہیں کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کے لیے جیتے تو ہم ان رات کی تنہائیوں میں جو لوگ سردیوں میں ٹھٹر رہے ہوتے ہیں، خاموشی میں جا کے ان کے وجود پہ کمبل ڈال دیتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے لیے جی رہے ہوتے ہیں تو راستے میں پڑے رہنے والے فقیروں کے پاس بیٹھ کر ہم انہیں کھانا کھلا دیتے، لیکن ہم یہ سب کام کیوں کریں گے؟ کیونکہ ہم نے تو کام وہاں کرنا ہے جہاں ہماری تصویریں چھپی ہیں، ہم نے تو یہ کام وہاں کرنا ہے جہاں ہمارے نام کے نعرے لگنا ہے، ہم نے تو یہ کام وہاں کرنا ہے جہاں میں سیٹ صاحب کہہ کے پکارا جانا ہے۔ مگر یاد رکھنا تصویریں چھپانے کے لیے کرو گے، سیٹ صاحب کہلانے کے لیے کرو گے اور نعرے لگوانوں کے لیے کرو گے، اللہ کہے گا جس کے لیے کیا تھا وہی سب دے دیا، یہاں کچھ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے لیے کرو گے تو پھر سیٹ صاحب تمہیں وہاں کہہ کے پکارا جائے گا، اعزازات وہاں دیے جائیں گے، انعامات وہاں دیے جائیں گے۔ ہاں، قوم کی بیٹیاں اب بھی ایسے جو کسی سیٹ صاحب کا انتظار کر رہی ہے کہ اس کی مدد آئے گی تو میری شادی ہو جائے گی۔ ہاں یہ ہوگا۔ کیا ہم سموہ لگن کو فروغ دے رہے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم خاموشی سے ایک ایک شادی یہ کہہ کر کے نپٹا دیں کہ ہم نہیں کر رہے کوئی اور کر رہے ہیں؟ اجتماعی شادیاں ہمارے ہاں بھی ہوتی ہیں، میں خود بھی کرتا ہوں، لیکن کہیں مجھے یہ درد ضرور ہے کہ اجتماعی شادیوں کے یا سموہ لگن کے نام پر ہم جن دولہا دلہنوں کو قریب کہہ کے بٹھاتے ہیں، سہرے کا بوجھ ان کا گردن اتنا نہیں جھکاتا جتنا غربت کا تانا ان کا بوجھ جھکا دیتا ہے۔ تو جب ہم اپنی جیب سے اپنے پیسے سے کسی کی شادی کر رہے ہیں تو اسٹیج پر ان کو غریب بنا کر بٹھانے سے بہتر یہ تھا کہ ان کو وہ رقم دے دی جاتی اور کہا کہ جاؤ چپ چھپا کر کے اس طرح شادی کر لو کہ ہم نہیں کروا رہے تم خود کر رہے، تو اس میں اجر اور بڑھ جاتا، اس میں صلہ اور بڑھ جاتا۔ لیکن یہ چیزیں ہمارے اندر کہیں نہ کہیں سے دیکھیے اللہ کے لیے نہیں ہو رہا ہے، الا ماشاءاللہ،
کہیں نہ کہیں ہم ریاکار ہو رہے ہیں، منافق ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں. اور ایک بات یاد رکھنا، اگر آپ سوچو گے نا اس طرح چھپا کر کے دوں گا تو پھر میرے نام کا کیا؟ اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کے جس دن چھپا کے نیکی کرنے والے ہو جاؤ گے، دکھا کر اتنی عزت نہیں ملتی جتنی چھپا کر عزت. اس لیے کہ دکھا کر عزت ہم کماتے ہیں. ہم تشہیر اپنی کر رہے ہیں تو ہم اپنی تشہیر کریں گے تو اپنی طاقت کے مطابق کریں گے، اور اللہ ہماری تشہیر کرے گا تو اپنی شان کے مطابق کرے گا. اللہ کرے گا تو اپنی شان. اس لیے کہیں تو ہم اللہ کے لیے کریں، کچھ تو اللہ کے لیے کریں. تو بات دور نہ نکلے، جلدی جلدی سب چلتے ہیں کہ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. اللہ رب العزت اس کا صلہ، اس کا ثواب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا. اور اپنے دوستوں سے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرائیے گا تاکہ وہ لوگ بھی جو ہے دینی معلومات حاصل کر سکیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.